السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے عشق جنون کی 10ویں قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آپ مسکراتے بھی ہیں، مجھے آج پتہ چلا۔ ویسے اگر اتنے جلے کٹے نہیں ہوتے تو آپ کی مسکراہٹ حورب چوری کر لیتی۔ اب آپ اتنے بڑے جلاد ہیں تو کچھ چوری کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ بس تبھی اپنا کیا احسان واپس لے رہی ہوں۔ ممکن ہے یہ دل فریب نظارہ پھر سے دیکھنے کو مل جائے۔ وہ اس پہلے سے کمزور شخص پر اس کی طاقت سے بڑا ظلم کر رہی تھی۔ شہرام ملک تو چپ لگ گئی تھی۔ یوں کہنا چاہیے کہ مسٹر کھڑوس جلاد کی چٹی گم ہوئی تھی۔ یہ نظارہ کم از کم تمہیں نہیں ملے گا۔ ظالم کے لیے شہرام اس سے بڑا ظالم ہے۔ انڈائریکٹلی شہرام اپنے ساتھ ساتھ حورب کو بھی ظالم کہہ گیا تھا۔ حورب کا دل مسکرایا پر چہرے پر صرف مطمئن سی چپ تھی۔ اچھا اپنا ہاتھ بھی تو رکھے نا۔ حورب بالکل بچوں کی طرح معصومیت لیے شہرام کو اب پتھر کر چکی تھی۔ کہاں ہونک زدہ تھا وہ اپنے ہاتھ اس سے چھڑوائے بولا۔ حورب تو اس کی گھبرائی آنکھیں دیکھ کر فدا ہوئی۔ میرے دل پہ میں بھی چاہتی ہوں کہ دل کا درد بڑھے، اکیلے آپ اس سے لطف کیوں لیں؟ حورب کی بہت نارمل انداز میں کہی بات شہرام کے چہرے کا رنگ اڑا چکی تھی۔ وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حورب اٹھو یہاں سے فوراً۔ اپنی بے چینی چھپائے وہ سختی سے اسے حکم دیتی چلایا تھا، مگر اب حورب اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ حورب نے اس شخص کے ہزار انکار کے باوجود اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور یہ قدرتی تھا کہ وہ اسے چھو کر واقعی بے جان کر دیتی تھی۔ یہ لمحہ جب حورب اس کا ہاتھ اپنے دل پر دھر رہی تھی شاید اس کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ یہ تو بھلا ہو حورب کا جو خود آنکھیں بند کر گئی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ شہرام ملک کے چہرے کی تباہ شدہ تاثرات دیکھے، اور حورب کی دھڑکنیں محسوس کرنے والا شہرام ملک پرسکون ہوا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے دل پر دھرے اپنا ہاتھ شہرام کے ہاتھ پر رکھ کر سونا چاہتی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ جلاد اور ظالم نہیں ہیں۔ پتا ہے کیوں؟ آپ کے یہاں ہاتھ رکھنے سے درد بڑھا ہی نہیں شہرام، یعنی احسان بہت اچھے سے وصول ہو گیا۔ کیا ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دشمن نہیں بن سکتے؟ وہ دشمن نے جاں سی اس کی گود میں سر دھرے مدھر سے مان میں عجیب خواہش اور فرمائش کر رہی تھی، اور شہرام کا دل گہرے صدمے میں تھا۔ وہ اڑی رنگت اور تکلیف سے سجا چہرہ لیے حورب کو اپنا ہاتھ چھڑوا چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے حورب بھی اٹھ بیٹھی، نظر روح پھیر کر اپنے اندر کی بے چینی چھپائے شہرام پر پڑی تو تھکن آلود ہو گئی۔ شہرام! حورب کی التجائی لہجہ اب اسے اریٹیٹ کر رہا تھا۔ وہ بے بس ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں تم مجھے قائم نہیں رہنے دیتی؟ مجھے یوں کمزور مت کرو۔ آئندہ تم نے مجھے خود سے قریب کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ حورب تو اب اپنا ہی سر دیوار سے دے مارنا چاہتی تھی۔ اس بندے کی بھی الگ ہی عقل تھی، یعنی ہر بات پر اعتراض۔ بیچاری کو شدید صدمہ ہوا تھا۔ اچھا اور آپ جو مرضی کرتے رہیں، جب دل کیا جھٹکے سے مجھ کو خود کے قریب کر لیا۔ دل کرتا ہے آپ کو سوئمنگ پول میں دھکا دے دوں تاکہ آپ کے دماغ کی یہ شعلہ نما ٹھنڈی ہو۔ حورب بھی یکدم غصہ لیے چڑھ دوڑنے کو موصوف کے مقابل آئی تھی۔ شہرام کا دل اب واقعی کہیں گم جانے کو کیا تھا۔ دھکا تو دے چکی ہو، اور کیا دوگی؟ یہ حسرت بھی پوری کر لینا، اور اگر تمہیں شہرام ملک کی قربت اس قدر بری لگتی ہے تو نکل جاؤ میری زندگی سے تاکہ میری بھی جان چھوٹے۔ تم آگے ہی شہرام ملک کے بہت تکلیف اور بے چینی کا باعث بن چکی ہو۔ تمہارے لیے اب میرے پاس بھی کوئی رعایت نہیں۔ حورب کو ایک بار پھر غضبناک انداز میں کہتا وہ بیڈ کی طرف گیا۔ حورب تو سکتے میں چلی گئی، کیونکہ وہ بڑے مزے سے بیڈ پر سونے والا تھا۔ جا کر اس صوفے پر سو جاؤ، تمہارے لیے اب شہرام اپنی نیند حرام نہیں کرے گا، اور یہ لائٹ بھی آف کرو۔ کمال کی بے مروتی اور بے حسی سے وہ حورب کا ہونک زدہ اور سوجا منہ دیکھ کر دھاڑا اور بلینکٹ سینے تک تانے سر کے نیچے سے ایک تکیہ منہ پر رکھے کروٹ بدل گیا۔ مجھے صوفے پر نیند کیسے آئے گی؟ اور اندھیرے میں تو ہرگز نہیں، میں تو لائٹ آن کر کے سوتی ہوں نا، یہ والی۔ حورب رونی صورت بنائے صدمے میں چھوٹی ٹیوب لائٹ کی طرف اشارہ کیے بولی، تو شہرام نے منہ سے تکیہ ہٹائے گھوری سے نوازا۔ محترمہ کا تو سارا رونا اب حلق میں پھنسا تھا۔ چاروں ناچار وہ مین لائٹ آف کیے بیڈ کی طرف گئی اور اپنا تکیہ اٹھائے اور الماری سے چھوٹا اپنے جتنا بلینکٹ نکالے صوفے کی طرف جا کے دھڑام سے بیٹھ گئی۔ ایک تو ہلکا اندھیرا، دوسرا کمرے میں ایک شہرام نامی بلا، اور اب یہاں صوفے پر سونا۔ حورب تو اب واقعی میں سخت رونا آیا تھا۔ وحشی ظالم جلاد ہیں آپ! غصے سے محترمہ چلائی تھی۔ بہت شکریہ تعریف کا، مگر اس کے باوجود شہرام ملک تمہیں اپنی باہوں میں سلانے سے رہا۔ دبی دبی تکیے کے نیچے سے شہرام کی آواز پر حورب نے گھور کر اس سوئے مگر جاگے کھڑے انسان پر ڈالی تھی۔ دل تو حورب کا سچ میں اس جلاد کو جھنجھوڑنے کا کیا تھا، مگر وہ منہ بسوڑتی وہیں صوفے پر چھوٹا سا بلینکٹ تانے سے مٹ کر لیٹ گئی۔ آج بیچاری کو ڈر سے کہاں نیند آنے والی تھی۔ یا اللہ اس بندے کے دل میں رحم ڈال دے، یہاں مجھے عجیب عجیب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ہائے وہ دیوار کے ساتھ کیا ہے؟ حورب نے ڈرتے ڈرتے منہ سے کمبل ہٹا کے روئی سی آواز میں سامنے دیکھا تو دیوار پر کھڑکی کی فولڈ پردے کے ساتھ
کنارے کے سایہ دیکھا، باقاعدہ لرزتی ہوئی پھر سے کمبل میں گھس گئی۔ شہرام تکیے کو ہلکا سا اوپر کیے اپنی ذرا آنکھیں کھول کر حورب کی طرف دیکھے، مسکرایا، جو کمبل میں یوں دبکی تھی جیسے اسے کوئی واقعی کھانے والا تھا۔ تمہاری زبان بند نہیں ہو رہی، اب تم بولی تو کھڑکی سے نیچے پھینکوں گا۔ حورب کی مسلسل بڑبڑاہٹ پر شہرام منہ پر ایک بار پھر غصہ لائے اکڑا ہوا بولا تھا، جس پر حورب کا دل یہی کیا کہ اس کی گردن دبا دے۔ شہرام، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ دیوار پر کچھ پتہ نہیں کس کی دم ہے، اللہ آپ کو اجر دے گا، مجھے لے جائیں اپنے پاس، اب تو لگتا ہے صوفے کے ساتھ بھی کوئی چیز ہے۔ حورب کی کانپتی اور حسرت زدہ آواز پر شہرام نے ایک بار پھر ہنسی دباتے ہوئے تکیہ سائڈ پہ کیا۔ محترمہ فل کمبل تانے اب مسلسل تیز گام کی صورت کانپ رہی تھیں۔ صوفے کے ساتھ جن کا سب سے چھوٹا بچہ ہے تم سے ملنے آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ شہرام کی بات مکمل ہوتی، حورب ہلکی سی چیخ مارے اپنے اوپر سے کمبل ہٹا کر پھینکتی صوفے کے بیک پر چڑھ کر دوڑتی ہوئی شہرام کے پاس پہنچی، اور کیونکہ کمرے میں زیرو بلب تھا لہٰذا تاریکی کی وجہ سے وہ اسے نظر بھی نہیں آ رہا تھا، مگر وہ شہرام کے بیٹھتے ہی بجلی کی اسپیڈ سے اس سے چمٹ چکی تھی۔ شہرام بھی اس اچانک افتاد پر بوکھلا گیا تھا۔ حورب تو باقاعدہ کانپ رہی تھی اور شہرام پہلے تو اس دلکش سی قربت پر اپنی جگہ جم گیا، مگر پھر ہنستا ہوا ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کیے سنجیدہ ہوا۔ حورب بالکل چھوٹی بچی کی طرح اسے گھیرے لپٹی ہوئی تھی۔ حورب، وہ دیکھو جن کا بچہ تمہارے پیچھے۔ شہرام تو ابھی بھی اسے ڈرانے میں لگا تھا، مگر وہ اب اس کے سینے سے الگ ہوئے اسے یوں گھوری جیسے اسے کچا چبا جائے گی۔ آپ کو پتا ہے جلاد کے ساتھ ساتھ آپ بے رحم بھی ہیں، میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو۔ حورب دونوں گھٹنوں کے بل بیڈ پر چڑھی ہوئی بیٹھی تھی، جبکہ شہرام بھی اب ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ حورب اس کی ہنسی دیکھ کر بہت ناراضگی لیے بولی تھی، اس کمرے میں شہرام ملک جیسا بھوت رہتا ہے، خود سوچو پھر جن کا بچہ کس کھیت کی مولی ہے، ویسے کوئی حال نہیں تمہارا بچہ اس سے بھی زیادہ ڈرپوک ہو۔ شہرام بیچاری کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے بھی زہر لگا تھا۔ حورب اسے منہ لٹکائے دیکھ رہی تھی، اب کچھ دیر پہلے وہ اس شخص کے کتنے قریب تھی۔ دل نے کہا کہ کاش یہ پھر سے ہو۔ ہاں ہوں، اب آپ کی سزا ہے کہ مجھے خود کے پاس سونے دیں، اب میرا لائٹ میں بھی ڈر نہیں جائے گا۔ بہت اداسی سے وہ اپنی بے بسی بتائے روحان سی ہوئی تھی، اپنے سامنے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو دیکھ کر شہرام ملک کا دل بھی پرسکون ہوا تھا۔ آج وہ بھی پہلی بار حورب کے اس قدر قریب ہوا تھا۔ اس کی گرفت میں کتنی شدت تھی، ویسے ہی شدت جیسی شہرام ملک چاہتا تھا۔ میں تمہیں خود کے سامنے تک نہیں دیکھ سکتا اور تم پاس کا کہہ رہی ہو، تم یہاں سو جاؤ، میں اندر چلا جاتا ہوں۔ لاپرواہی سے وہ بے حسی سے وہ اپنا بلینکٹ ہٹائے اٹھ جاتا اگر حورب اسے نہ روکتی۔ پلیز شہرام، آپ مجھے جتنی مرضی تکلیف دے لیں پر یہ نہیں، سچی مجھے اب ڈر لگ رہا ہے، میں اکیلی کیسے سو پاؤں گی، پلیز صرف آج میں سوتے میں صرف ہاتھ پیر کے علاوہ کچھ نہیں چلاتی۔ اتنی سنجیدہ گفتگو کا احترام کرتے وہ دونوں ہی مسکرائے تھے، مگر شہرام فوراً سے منہ پر تنا انکار لا چکا تھا۔ لیکن میری کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ نہ ہو رات کو تمہارا گلا دبا دوں، ویسے بھی تو مر جاؤ گی نا، تو اچھا ہے ڈر ڈر کے مر جاؤ۔ ہٹو پیچھے۔ حورب کو پیچھے دھکیلتا ہوا وہ دنیا کا سب سے ظالم شخص ہی لگا تھا۔ بس حورب اب رونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اپنی شرٹ ٹھیک کرتے وہ اب جوتے پہنتا ہوا لطف اندوز ہوتے ہوئے حورب کو مڑ کر دیکھ رہا تھا، جو بس اب دھاڑے مار مار کر رونے والی ہوئی کروٹ پھیر کے لیٹ گئی تھی۔ شہرام، نہ جائیں یا نہ، اللہ جی یہ بندہ کتنا برا ہے، ڈر تو اب سچی کا آنسو لے آیا تھا۔ روتی ہوئی وہ شہرام علی کو واقعی نظر ثانی پر مجبور کر رہی تھی۔ حورب اب بیڈ پر شہرام کی جگہ سنبھال کر لیٹے لیٹے دکھ میں دہائی بھی ساتھ ہی دیتی جا رہی تھی، اور اس کے پیچھے ہی کھڑا وہ اسے سن کر مسکرا رہا تھا۔ کل میں نے بھی انہیں سوئمنگ پول میں دھکا نہ دیا تو میرا نام بھی حورب نہیں، برتھ ڈے کیک وہیں کاٹیں گے۔ ہائے ظالم کو آج بھی ترس نہیں آیا، وہ مسلسل دہائی دیتی اور کوستی ہوئی ڈرتے ڈرتے بڑبڑا رہی تھی، اور اسے معلوم نہیں تھا کہ شہرام ابھی تک گیا نہیں، اور وہ وہیں کھڑا اس کی نیک پلاننگ سن کر میسنی ہنسی ہنس رہا تھا۔ بڑی نیک تمنائیں ہیں تمہاری اپنے عقب سے، شہرام کی سختی میں لپٹی آواز پہ حورب کرنٹ کھائے اس کی طرف مڑی، کمبل میں دبی سی اپنا منہ نکال کر ہونک زدہ سی حورب کو اس دنیا کی سب سے پیاری معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ شہرام چہرے پر سنجیدگی لائے پھر سے بیڈ تک آیا اور بڑے آرام دہ طریقے سے ساتھ نیند دراز ہوتے بیٹھ گیا۔ حورب کی نظریں تو یوں تھی کہ جیسے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا مل گیا، فوراً سے اٹھ کر مسکرائی سی وہ شہرام کے روبرو ہو کر بیٹھی، نظریں اب تو ظالم تکرار لیے تھی۔ سوری، مجھے مت چھوڑیں پلیز۔ چہرے کا سارا ڈر اور مسکان ختم کیے وہ شہرام سے التجا کرتی بولی تھی۔ شہرام کی طلسمی آنکھیں حورب پر ظالمانہ انداز میں ٹھہری ہوئی تھیں۔ تمہیں نہ چھوڑا تو تم شہرام ملک کو کہیں کا نہیں چھوڑو گی؟ ناقابل برداشت تھی وہ آنکھیں جو سارا حوصلہ توڑ دیتی تھی۔ حورب کو لگا کہ وہ کچھ بول نہیں پائے گی۔ شہرام کی آنکھیں چیخ چیخ کر اظہار کے حق میں دکھائی دی تھی۔ حورب اسے قریب جا کر اس کا تل چھونا چاہتی تھی، اور وہ بھی بڑی حیرت سے حورب کو اپنے چہرے پر تل کو چھوتا دیکھ
ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کو بہت سوٹ کرے گا، آپ کلین شیو کریں، آپ یہ تل اور مسکراہٹ مجھے دے دیں۔ اس کی کہی بات کو نظر انداز کیے حورب اس بے جان کا بہت امتحان لے رہی تھی اور وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے چہرے پر حورب کے بے قابو ہوتے ہاتھ پھیرے وہ اس پر اچٹتی نگاہ ڈالے صرف انتباہ کا اشارہ دے رہا تھا۔ حورب خاور اپنی حد میں رہو، میں نے حد پھیلانگی تو تمہیں بہت ناگوار ہوگی۔ تیکھے انداز میں وہ باقاعدہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اکڑا تھا۔ حورب منہ بسورے اس وحشی کو باقاعدہ غرانے کے انداز میں گھوری تھی۔ آپ یہ بات بنا جلے بھی کہہ سکتے ہیں نا، پر ہٹلر تو بننا ہوتا ہے آپ کو۔ منہ پر 12 بجائے مقابل سے خاصی حسرت آئی تھی۔ سو جاؤ، میرا دماغ مت کھاؤ۔ کمال کی بے مروتی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ ہوا تھا۔ حورب کو اپنی طرف متوجہ پا کر شہرام بھی ٹھٹک کر اس کی جانب رخ کیے مڑا۔ اوکے پلیز یہیں لیٹ جائیں نا آپ بھی، میں نے اگر ہاتھ پیر چلائے تو آپ یہ لیں، مجھے میرے دوپٹے سے باندھ دیجیے گا، آج بہت آسان سا حل نکالے۔ وہ کچھ پرے سے رکھتی ہوئی شہرام کو لیٹنے کا کہہ کر اپنا دوپٹہ لہرائے ہدایت کر رہی تھی۔ شہرام بھی منہ پر دنیا جہاں کی بیزارگی لیے ایک نظر اس مخلوق خاص پر ڈالے دھڑام سے تکیے پر سیدھا ہوتے لیٹ گیا اور حورب اس کے پہلو میں اس کے ساتھ ہی دوسرے تکیے پر ڈھہ گئی تھی۔ شہرام نے ایک نظر موڑی تو وہ اسی کی طرف کروٹ لیے لیٹی تھی، اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی رگیں جہاں اس کے بے حد قریب تھی۔ شہرام کا دل اضطراب میں مبتلا ہوا تھا، خطرہ بہت قریب تھا۔ حورب نے اپنا ہاتھ شہرام کے سینے پر دھرا اور ایک نظر اس گھمنڈی مگر دل کے اکلوتے مکین پر ڈالی جو بے بسی کا اعلیٰ نمونہ بننے سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ حورب خوش تھی، اس نے شہرام کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مسٹر جلاد۔ ہلکی سی نیند کی خماری میں لپٹی حورب تو شہرام کو بھی اس کی سمت دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ شہرام نے بے یقینی لیے حورب کے چہرے کو دیکھ کر سر پھر اس کی جانب پھیرا تھا۔ ناٹ ہیپی برتھ ڈے، تم کیا جانو کہ میرے لیے تم نے یہ رات دل فریب بنا دی ہے۔ کاش تمہیں مجھ سے محبت ہوتی حورب خواہ، اور یہ کاش ہی ہے جو میری قسمت میں درج ہے۔ تمہیں کیسے بتاؤں کہ تم ہی شہرام ملک کا واحد سکون ہو۔ حورب کی آنکھیں بند ہونے کی دیر تھی کہ شہرام ملک کی خود ساختہ سی سوچیں اس پر سایہ فکن ہو گئی تھی۔ اپنے بالکل ساتھ یوں حورب کا ہونا اسے بے حد سکون دے رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے حورب راس نہیں ہے۔ اس کے چہرے کے نقش اسے دنیا جہاں سے بیگانہ کر رہے تھے۔ وہ حورب کو نیند میں ڈوبتا اور اس کے دل کی گہرائی میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ جو کل تک اس کی دشمن جان تھی اب رگے جان سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ وہ ساری رات تو کیا ساری زندگی اسے اپنے اتنے قریب ہی رکھنا چاہتا تھا۔ کتنی دیر وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر اپنا ہاتھ وہ بے جان سی حورب کے چہرے تک لے جاتے ہوئے اس کے ہر نقش کو چھو رہا تھا۔ اس کی انگلیاں اپنے من پسند افسانہ تحریر کر رہی تھی اور ہونٹوں پر آ کر وہ خود بھی مسکرایا تھا۔ شہرام صبح ہی فارس کے ساتھ گھومنے نکل چکا تھا۔ آج سنڈے تھا اور دوسرا آج فارس کے شہزادے کا اسپیشل ڈے تھا، لہٰذا فارس اسے وش بھی کرنا چاہتا تھا۔ حورب جب اٹھی تو محترم کھڑوس سے پیارے پیا کہیں دکھائی نہیں دیے تھے۔ سارا نے ناشتے پر اسے بتایا تھا کہ وہ فارس کے ساتھ گیا ہے۔ ناشتے کے بعد سارا پارٹی کی تیاری کے لیے کچن میں لگ گئی، جبکہ حورب بھی ڈریس سلیکٹ کرنے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے آج پھر شہرام کو ستانے کا پلان بنایا تھا۔ کل تو وہ مہربان ہو گئی تھی، مگر آج اس کی نئی ساڑی نہ پہن کر وہ اسے پھر سے غصہ دلانے کا پلان بنا چکی تھی۔ آج فنکشن تھا اور اوپر سے موسم تھا کہ بس ابھی نہ رکنے والی بارش بھیج دے گا۔ صبح سے آسمان ابر آلود تھا، دن بھی خاص تھا۔ جلاد صاحب کی برتھ ڈے پر بادلوں نے بھی اپنا بھرپور جلاد دکھانے کی تیاری پکڑ رکھی تھی۔ گڈ مارننگ مائی ڈیئر، میں یہ پوچھنے آئی تھی کہ میں سیلون جا رہی ہوں، چلو میرے ساتھ۔ اچھا سا پارٹی میک اپ تو ہونا چاہیے نا۔ نیمل کی بڑھتی ہوئی بے تکلفی تو حورب کو بھی اب زہر سے بھی زیادہ ناگوار لگ رہی تھی۔ نیمل وائٹ ٹاپ اور ڈارک بلو جینز پہنے اپنی بال لہراتی سیدھی حورب کے پاس آ کر بولی۔ حورب اس وقت پارٹی کے لیے ساڑی منتخب کر رہی تھی۔ رات اس جلاد کے اس قدر پیارے سلوک کے باوجود اب محترمہ ساری مہربانی اور سخاوت بھول کر ایک بار پھر شوہر نے نامداتی حکم سے الٹ کرنے والی تھی۔ بیڈ پر جا بجا خوبصورت اور دیدہ ملبوسات دھرے تھے، 2-3 بہت ڈارک شیڈ کی ساڑیاں بھی خاص توجہ کا مرکز تھی۔ نیمل کی بات پر وہ رخ پھیرے چہرے پر تھوڑا شگفتہ سا پن لائے نفی میں سر ہلا رہی تھی، جس پر نیمل کا شوق سا تاثر بھی قابل دید تھا۔ مجھے میک اپ وغیرہ کا اتنا کریز نہیں ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ حورب نے منہ پر بظاہر مسکان لائے اسے ٹالا تھا، مگر نیمل اب سر ہلاتی اس کے بیڈ پر پھیلے ملبوسات پر نظر ڈالتی آگے بڑھی تھی۔ اوف حورب، تم اتنی بورنگ ہو تو نہیں جتنی بن رہی ہو۔ آج تمہیں سب سے بیسٹ لگنا ہے۔ میں کچھ نہیں سن رہی، تم چل رہی ہو بس تو چل رہی ہو۔ نیمل کو نہ سننے کے موڈ میں نہیں تھی ہی نہیں۔ حورب کیا بتاتی کہ تیار ہونا اس کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، مگر اب نیمل ٹالنے والی نہیں تھی۔ ارے یہ ساڑی تمہارے پاس؟ نیمل کی نظر اس ساڑی پر گئی تھی، چہرے پر پھٹا پھٹا سا تجسس لیے وہ اب حورب کے بھی حیران کر چکی تھی۔ کیا کسی اور کے پاس ہونی چاہیے تھی؟ حورب نے بھی ناگواری ضبط کیے الٹا سوال داغا، جس پر نیمل نے منہ پر دنیا جہاں کی حسرت اکٹھی کر کے لائی تھی۔ حورب کی نظریں تو نیمل پر تھیں، جو بہت ہی اداس سی ہو کر وہی ساڑی اٹھائے اس پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ دل میں تو شعلہ اٹھ رہے تھے، پر باہر اس نے فی الوقت اپنی اداکاری کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ نہیں اس پر اب تمہارا ہی حق ہے۔ نیمل کا لہجہ خاصا ترسا ہوا تھا۔
حورب تو اپنی چیزیں اس کے ہاتھ میں دیکھ کر بے چین ہو گئی تھی۔ مطلب پہلے کس کی تھی؟ حورب نے اپنے چہرے کی بے قراری چھپائے پوچھا تو نیمل نے وہ ساڑی بڑے سخاوت آمیز انداز میں حورب کے ہاتھ میں پکڑی اور ایک سرد آہ لیے وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم سے کیا چھپانا یار، یہ ساڑی شہرام نے میرے سامنے میرے لیے لی تھی، شہرام نے ہی دی ہوگی، ظاہر ہے اب تمہیں ہی دینی تھی، میں نے تو انکار کر دیا تھا، میری اور اس کی چوائس کبھی ایک سی نہیں ہو پاتی، اسی لیے تو جہاں وہ آج وہ کہاں ہے اور میں کہاں۔ خیر شیطان بھی نیمل کی اداکاری پر رنج زدہ ہوا ہوگا، مگر حورب یہ جھوٹ سن کر بھی آگ بگولا ہو چکی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا شہرام اور نیمل دونوں کو ہی گلا دبا کر مار دے، ایک کو ٹارچر ختم نہیں ہو رہے تھے اور اس کی سرپھری عاشقی حورب کی ذہنی سکون تباہ کرتی جا رہی تھی۔ اگر یہ شہرام نے میرے لیے لی تھی تو اس نیمل کو کیسے پتا چلا کہ کیا یہ واقعی شہرام نے نیمل کے سامنے لی تھی؟ کہیں میں ہی خوش فہم ہو کر شہرام ملک کا اعتبار تو نہیں کر بیٹھی؟ ابھی بھی اس شخص نے بھی تو نہیں کہا کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، نہ ہی نیمل نے پیار کرنے کا انکار کیا ہے۔ یہ لڑکی میرے دماغ خراب کر رہی ہے۔ حورب نہ چاہتے ہوئے بھی بدمزگی پال رہی تھی۔ نیمل کا میٹھا اور بوجھل لہجہ اسے اب سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ دل کہتا تھا کہ شہرام ملک سے حورب خاور کو چاہتا ہے، مگر دماغ میں ایک جنگ شروع تھی۔ حورب نے اپنے ہاتھوں سے پکڑی ساڑی بے دلی سے جا کر الماری میں رکھ دی۔ نیمل ایک حقارت امیز نظر حورب پر ڈالے اسے رد عمل پر دل تک ہنسی تھی، اور جب حورب کو واپس آتا دیکھ کر وہی اداسی منہ پر سمیٹ لائی۔ تم وہ نہیں پہنو گی، کیا ملے گا؟ ایسا مت کرو، ضروری نہیں کہ ہر چیز اس کے حق مستحق انسان کو ہی ملے۔ حورب کا دل اب اس نیمل کو منہ پر زبردستی بند کرنے کا تھا۔ وہ آگے ہی الجھ رہی تھی، ایک یہ جلے پر نمک چھڑک کر اسے مزید ہلکان کر رہی تھی۔ حورب نے منہ سیدھا کرتے سر ہلایا اور دوبارہ سے اپنا ڈریس دیکھنے میں لگی۔ اچھا چھوڑو اسے، یہ پہننا، یہ رنگ تم پر قیامت لگے گا اور ہم 1 گھنٹے تک سیلون جائیں گے، یاد رکھنا۔ چلو میں آتی ہوں۔ نیمل کمال کی فکر اور پیار دکھا کر اسے ایک ریڈ اینڈ سلور سی بہت خوبصورت ساڑی تھما کر ہدایت دیتی اپنی میسنی ہنسی ضبط کرتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ حورب کو لگا وہ اداس ہو رہی ہے، ساڑی کو بیڈ پر دھرے وہ خود بھی بجھا چہرہ لیے بیٹھ گئی تھی۔ شہرام کی آنکھیں تو مجھے میرا پتہ دیتی ہیں، پر اس شخص کا کٹھور پن تو مجھے سوتیلا ثابت کرتا ہے۔ کیا ہو تم شہرام ملک، کبھی سارے کے سارے حورب کے لگتے ہو، کبھی ذرا سی بھی نہیں؟ کیوں کہتے آخر کہ حورب کو چاہیے ہو میری یہ الجھن مٹا دو پلیز۔ وہ بہت زیادہ پریشان سی تھی، شہرام ملک کو لے کر وہ بدگمان ہو رہی تھی۔ کیا نیمل کا یہ حربہ کامیاب ہو رہا تھا؟ لگ تو یہی رہا تھا اس کا اب یہی حل ہے۔ آج کے دن حورب آپ کی بے حد نافرمانی کرے گی شہرام ملک، میں یہ سرخ رنگ ضرور پہنوں گی اور تیار بھی ہونے جاؤں گی، آپ کی دی ساڑی بھی نہیں پہنوں گی۔ آپ اظہار صرف تبھی کریں گے جب آپ غصے کے پیک پر ہوں گے۔ اب اس الجھن سے نجات کے لیے حورب اپنا کوئی بھی خسارہ قبول کرنے کے لیے راضی نہیں، لیکن میں مزید اس ہاں اور نہ کی تکلیف میں نہیں رہ سکتی۔ فیصلہ کن انداز میں وہ خود سے کہتی پر اعتماد لگی تھی، یعنی شہرام ملک کو بے بس کرنے کے سارے ہتھیار اٹھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ شہرام ملک کو بے بس اب کیا ہوگا، یہ وقت کے درشدہ فسانے لکھا جا چکا تھا۔ وہ تیرے قابل نہیں ہے فارس، تو یہاں سڑک پر راہ چلتی کسی بھی لڑکی کو چن لے، پر اس بے پرواہ معشوق کے در پر مت جا رے، وہ تیرا دل جلے گا۔ پر درد شہرام ملک کے سینے میں ہوگا۔ سڑک سے کچھ دور گاڑی روکے وہ دونوں ہی پیدل چلتے ہوئے موسم کی نزاکت سے متاثر ہوئے بنا ننھی بارش کی بوندوں میں چل رہے تھے۔ آسمانی شرٹ پہنے اور بلو جینز کی جیبوں میں ہاتھ دبائے شہرام ملک نے ایک بار پھر فارس منصور کو گہری ٹھیس سے خبردار کیا تھا۔ براؤن پینٹ کے اوپر وائٹ ٹی شرٹ پہنے فارس کے چہرے پر فاتحانہ مسکان تو شہرام کا دل جلا رہی تھی۔ میں تیرے اس سینے پر قربان جاؤں جہاں میرا درد ہونے سے پہلے بھی ہی ابھر آتا ہے، پر وہ زندگی ہر ستم کے باوجود مجھے پیاری ہے۔ راہ چلتی کوئی بھی چن لوں یا اس دنیا کی سب سے آخری بڑی شہزادی آ جائے، تب بھی دل نے تو اسے چنا ہوا ہے۔ اگر میری محبت اسے راغب نہ کر پائی تو میں بذات خود اسے ترک کر دوں گا، وعدہ۔ فارس کی ہنسی آنکھیں اس کے دل کی حالت سے متضاد تھی۔ شہرام نے ایک تیکھی نظر فارس کی جھوٹی ہنسی پر ڈالی۔ تو بھی یہی چاہتا ہے کہ شہرام ملک کو سکون نہ ملے؟ باقاعدہ خفا ہوئے شہرام کچھ دور بنی سڑک کے ساتھ ایک سیمنٹ کی ڈھلوان پر بیٹھتے ہوئے شکوہ کنا نظر لیے خفا ہوا۔ فارس منہ پر شرارت لائے فوراً سے پہلے شہرام سے چمٹ چکا تھا۔ لے اتنا سارا سکون، وہ بھی مفت، باقی کا شریکوں سے لے لینا۔ وہ کیا ہے نا کہ میں نے اپنی والی کے لیے بھی تھوڑا سنبھالا ہے۔ ایک بار پھر فارس کی شرارتی رگ پوری آن بان سے پھڑکی تھی، جس پر شہرام کا منہ بھی اکڑ ہٹائے کچھ شگفتہ ہوا۔ نہیں تو نہیں سدھرے گا۔ شہرام منہ پر اداسی سی جلی گٹی مسکراہٹ لائے دوبارہ سے شکوہ
لیے بولا تھا، جس پر فارس صاحب بھی اپنے چہرے کی دلکشی بڑھائے سر کو مسکرانے پر مسکرائے تھے۔ وہ بھی شہرام کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش کی بوندوں دونوں کی شرٹیں تر کر رہی تھی۔ سدھرنا ناممکن، جنم دن بہت مبارک ہو۔ میں نے سوچا یہ نہ ہو آج کے دن میرا یار شریکوں کو اس قدر پیارا ہو جائے کہ میرا وش لینا ہی بھول جائے، تبھی تجھے اغوا کیا ہے۔ جو بھی ہو، تجھے تیرا جنم دن مبارک کہنا فارس کی نیک تمناؤں میں سے ہے، جو بھی نیک تمناؤں میں سر فہرست ہے، کیونکہ یہ مائی جب تک اس بیٹے کو پتر کو مبارکباد نہیں دے گی وہ وڈا نہیں ہوگا۔ شرارت اور محبت کا اظہار بن کر اب اس طلسمی شہزادے کو بھی رشک میں مبتلا کیا تھا۔ شہرام تو یوں تھا کہ پس پردہ کوئی خلش لیے مسکرایا ہو۔ بہت نارمل اور بے حد ادھورا تو میرے لیے بہت قیمتی ہے فارس، پر بات وہیں کے وہیں ہے کہ میرے پاس تیری قیمت کا کوئی بدلہ نہیں۔ میری منتشر ذات کا صرف تو رازدان ہے۔ میرا درد اور دکھ تو ہی سنتا اور دور کرتا ہے۔ میرے ہاتھ میں ایسا کوئی شرف نہیں رکھا گیا کہ میں تیری بھی کوئی مسیحائی کر پاؤں۔ سچ پوچھ تو مجھے میرے ہاتھوں کی نموداری پر رنج ہے۔ گہری تھکن زدہ کرمناک آواز لیے شہرام نے اپنی طلسمی آنکھوں میں دکھ لایا۔ فارس کے چہرے کی رنگینی تو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ شہرام ملک پر قربان ہو کر بھی راضی ہے۔ یہی فارس جیسے لوگ اس نامرادی پر تب رنج کرنا جب فارس اس دنیا میں نہ رہے، یعنی میرے چہرے پر مسکراہٹ لا کر بھی تو نامراد ہے۔ کمینہ، آج کے بعد ایسا کہا تو سچی بتا رہا ہوں بیڈ سے چھلانگ مار کر خودکشی کر لوں گا۔ اب یہ بوتھا نہ بنا۔ سالگرہ والے دن تو چہرے پر کوئی خوشی لے آ۔ مجھے تو لگتا ہے کہ پاپا دادا پر دادا بن کر بھی یوں ہی سڑا اور جلاد ہی رہنا ہے۔ کیسے ممکن تھا کہ فارس اپنی اس کی رگیں جان سمجھ کر خود پر فرض کر چکا تھا۔ دوستی کے لاڈ بھی ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تو فارس منصور تھا جو دوستی اور محبت دونوں کی اپنی رگیں جان سمجھ چکا تھا۔ اس کی زندگی میں جہاں محبت کا لفظ وہاں بس نیمل تھی، جہاں دوستی کا لفظ وہاں بس شہرام ملک تھا۔ شہرام کا دل تو فارس کے دل سے جڑا ہوا تھا۔ چہرے پر سکون بھلے سج کر دل فریبی بنا گیا، مگر شہرام ملک اس کے دل کے حال سے واقف تھا۔ اپنے ہاتھ فارس کے ہاتھوں پر رکھ کر تھپ تھپاتے ہوئے رجدت کی اپنی نعمت پر رب کا شکر گزار تھا۔ فارس کی صورت اسے وہ انعام ملا تھا جس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ میں تو جل کر خاک ہو چکا ہوتا اگر میرے پاس فارس منصور نہ ہوتا۔ شہرام ایک سرد آہلیے دل جلا ہی لگا تھا۔ فارس کا شریر کہہ کر بلند ہوا، جا اوئے فلاسفر کہیں کا، مجھے پتہ ہے پس پردہ یہاں فارس کی جگہ حورب تھا۔ ہاں کوئی نہیں بچہ، مائی سب سمجھتی ہے۔ فارس میں کافی دن بعد پھر سے مائی کا ظہور ہوا تھا۔ اب تو شہرام بھی پوری آب بتاب لیے ہنسا تھا۔ بکواس نہ کر، اس دل میں جہاں تو ہے وہاں وہ حورب بھی نہیں، وہ تو بس ظالم ہے۔ شہرام کے چہرے کی افسردگی بڑھی تو بارش میں بھی پہلے سے زیادہ تیزی آئی تھی۔ دونوں کی شرٹس کافی بھیگ چکی تھی، ابھی سردیاں مکمل رخصت نہیں ہوئی تھی، اس لیے بارش بیمار کر سکتی تھی، جس پر وہ دونوں دل جلے سر دھونے پھر مجبور تھے۔ ہنسی دل خراش سی پر کمال تھی۔ سب سے پہلے کہ بارش تیز ہوتی دونوں نے ہی گاڑی کی طرف تیزی سے اسپیڈ پکڑ لی تھی۔ چھم چھم کر گرتی بارش دل میں گزار سی گدگدی کرتے ہوئے جسموں سے اندر تک اتر رہی تھی۔ بادل کر رہے تھے کہ آج وہ تھمنا نہیں چاہتے۔ گھر میں ہونے والی اس خوبصورت سی تقریب میں بس گھر کے افراد ہی تھے۔ سمرا، خاور اور گل کے علاوہ ایک سرمد کے دوست بھی آئے تھے۔ محسن نیازی بھی انہی کی طرح بزنس میں وابستہ تھے اور ان کی اکلوتی بیٹی ہبا بھی ساتھ ہی آئی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو فہد کے لیے پسند کی گئی تھی۔ بہت سلجھی اور میچور دکھائی دیتی ہبا تو فہد کی طرح ہی گریسفل تھی۔ اس کے گال کا ڈمپل خاص توجہ کا مرکز تھا۔ دونوں کی عمریں بھی ایک جتنی تھیں۔ محفل کے مہمان خصوصی شہرام ملک تو بلیک شارٹ شیروانی میں الگ ہی وجاہت اور خوبصورتی کا شاہکار دکھائی دے رہے تھے، مگر وہ جب اپنے شیروانی کوٹ کے بٹن بند کرتا فارس کے ساتھ باہر آیا تو پہلی نظر حورب خاور پر پڑی۔ گہرے سرخ اور سلور کلر کی ساڑی دیکھ کر ہی اس کو غضب چڑھا تھا، باقی کی کسر اس کے چہرے پر میک اپ اور لال لپسٹک نے پوری کر دی تھی۔ دل تو اس کا حورب کو یہیں سے جا کر خونخوار طریقے سے جھنجھوڑنے کا کیا تھا، مگر وہ خود پر ضبط کیے محفل کے آداب میں برداشت کر گیا تھا۔ نافرمانی اور ڈٹائی کی بھی حد ہوتی ہے۔ گو حورب خاور اب سب سے زیادہ دلفریب اور روح افزا لگ رہی تھی، مگر وہ شہرام ملک بے چینی اور بے قراری کو شعلے کی مانند بھڑکا گئی تھی۔ جب خود حورب کے تیکھے تاثر میں لپٹی نظر شہرام پر تھی، جیسے وہ اس دل جلے کو مزید جلا کر بہت لطف اندوز ہو رہی تھی۔ فارس بھی ڈارک گرین اور سی گریسفل شرٹ کے ساتھ ہاف وائٹ پینٹ اور بلیک اینڈ سلور شیڈ کوٹ پہنے الگ ہی آفت مچا رہا تھا۔ ہارون اور نمرہ بھی اسی کے ہمراہ آئے تھے، جو سب
بڑوں کے ساتھ گپ شپ میں مگن تھے۔ حورب اب بڑی ہی نغمگی والے چال چلتی شہرام کے سمت آئی تھی، جبکہ اب فارس نیمل کی طرف گیا تھا۔ نیمل حورب اور ماس کے ساتھ تھی۔ فارس صاحب کہاں ہار ماننے والے تھے، مجبوراً محبوب کے در پر دستک دیتے رہنا ہی اس کا فرض تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں، چہرے پر کمال کی ہنسی سجاتے حورب اس اکڑ کر کھڑوس بنے کھڑے شہرام کے سامنے آ کر بولی تھی۔ شہرام کا دل اس قدر حسن پر دھڑکنا ہی بھول گیا تھا، وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ موصوف پل کے چھپکنا تک فراموش کر دینا چاہتے تھے۔ فوراً سے پہلے منہ پر تنی ناگواری لائے وہ کچھ پراسرار ہوا۔ زہر لگ رہی ہو، ناراضگی آیا ہوئی تو حورب بھی منہ بسور کر اسے گھورت چکی تھی۔ خود تو وہ شہد جیسا میٹھا تھا، مگر باتیں واقعی زہریلی کرتا تھا۔ اچھی بات ہے، اس زہر سے 2 فٹ کی دوری رکھیے گا، اور آپ زہریلے ناگ لگ رہے ہیں۔ آپ کی ناک پر بیٹھا غصہ آپ کو ایک دن کالا کر دے گا۔ جلے اکڑے اور جلاد بندہ کم از کم کبھی تو دل کھول کر مسکرا لیتا ہے۔ حورب اس محفل میں بے لگام کرنے کی پوری کوشش میں تھی، اور وہ نہ جانے کیسے اس لڑکی کا یہ ناز اور ستم سہ رہا تھا۔ تمہارے ہوتے ہوئے مسکراہٹ آنے سے گریزاں ہے، چلی جاؤ یہاں سے، تمہارا حساب تو آج بے باک کرتا ہوں میں۔ بے حسی کا نمونہ بنے وہ اسی وارنٹ کیے جان سے اتار رہا تھا، کیونکہ وہ محترم کی جان پر ظالم طریقے سے حاوی تھی۔ حورب نے ایک غسیل نظر اس اکڑو پر ڈالی اور ناک ٹیڑھی کیے باقی مہمانوں کی طرف چلی گئی۔ شہرام نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا، جو غصے ماتھے کی رگیں تان چکا تھا۔ بہت بری ہو کر بھی خوبصورت ہو، نیمل کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا وہ اسے کندھے سے کندھا ملاتا ساتھ جا کھڑا ہوا تھا۔ نیمل نے چونک کر فارس کو دیکھا، جو منہ پر دل فریبی اور اداسی کی انتہا لیے سامنے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں لگتا اپنی عزت راست نہیں ہے، چلے جاؤ۔ نیمل کا بس چلتا تو وہ اس فارس کا منہ نوچ لیتی۔ اتنی ذلت کے بعد بھی وہ اس کے سامنے یوں آیا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، مگر وہ اسے یوں پھنکارتی ہوئی بھی بری نہیں لگی تھی۔ ہائے یہ شہزادہ فارس، وہ عشق میں یہ عزت ہی تو راست نہیں رہتی۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ میں یہاں ہوں، چلا گیا ہوں؟ کوئی اور ہوتا تو مر گیا ہوتا، میرے یہاں مرنے کی بات مت کرو۔ نیمل مضحکہ خیز لگتی ہے۔ ایک بار پھر وہ محبت کی توہین کر رہی تھی فارس کو تو جیسے پرواہ ہی کب تھی۔ تم اور تمہاری یہ 3rd کلاس محبت۔ نیمل اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسی، وہ پگلا بھی ہنسا۔ فرسٹ کو 3rd کہہ کر جانے کا الزام تو واقعی ظالم تھا۔ تمہیں پھر ابھی محبت ہوئی ہی نہیں یعنی؟ تو تم سمجھتی ہو کہ یہ اول درجہ ہے؟ فارس اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے روبرو ہوا۔ وہ نیمل کو الجھا رہا تھا، مگر وہ الجھنے والوں میں سے نہیں تھی، اس لیے اس کے لیے فارس اور حورب بس طوطا تھے جن میں شہرام کی جان تھی، اور اسے بے بسی سے جان نکالنی تھی۔ اور یہاں سے اپنی شکل گم کر لو، یہ نہ ہو اس دن جو تھپڑ سے بچ گئے تھے آج اسی کسر پوری ہو جائے، خواہ بھری محفل میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ ایک بار پھر اسے حقارت سے دیکھتی وہ مڑ گئی، مگر پھر جیسے جھٹکے میں پلٹی، کیونکہ فارس اس کے بازو پکڑے سخت سا وارن کر تاثر لائے اسے روک چکا تھا۔ نیمل کی نظریں اس پگلے دیوانے پر بری طرح گڑی ہوئی تھی۔ نیمل اس کی جان چھوڑ دو، اسے جینے دو، شہرام کی کوئی آنچ نہیں پہنچے تو تم میرا بھیانک روپ دیکھو گی۔ میں جتنا نرم آج تک دکھائی دیا ہوں اتنا ہوں نہیں، تمہیں بھی جو رعایت دے رہا ہوں وہ فقط اس لیے کہ تم سے دل جوڑ بیٹھا ہوں، پر شہرام کی خوشی پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اس سے پہلے کہ نیمل مزید زہر اگلتی، خود فارس چہرے پر خفگی اور غصے کی لہر لائے اسے وارن کر رہا تھا، اور نیمل تو اس کی ہمت پر آگ بگولا تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم، اور تمہاری بھاڑ میں جائے شہرام، تم اپنی یہ دھوس کسی اور کو دکھاؤ۔ نیمل تم سے ڈرتی نہیں ہے، میں اسے بھرم کو جوتی کی نوک پر رکھتی ہوں، اور تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ اپنے کام سے کام رکھو، ورنہ ان کو تو پتہ نہیں میں اپنا حشر ضرور کر دوں گی۔ حقارت اور نفرت سے وہ فارس پر ایک ایک لفظ واضح کیے اس کی گرفت سے جھٹکتے ہوئے حورب اور ماس کی طرف چلی گئی تھی۔ میں ہوتا کون ہوں بہت جلد تمہیں بتاؤں گا۔ نیمل فارس کی ہمت اور محبت کو بہت ہلکا لے بیٹھی ہو تم پر، اب فارس کا وقت آنے والا ہے، بہت جلد تمہیں سرپرائز دوں گا۔ پراسرار سے انداز میں وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ آج کسی اور ہی دل فریبی میں لپٹا بولا تھا۔ کچھ دیر کھڑا رہنے کے بعد وہ بھی شہرام کی طرف بڑھ گیا تھا۔